نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ابتلی فصبر، جس کسی پر آزمائش آئی اور اس نے صبر کیا، اور جس پر اللہ نے کوئی انعام کیا، اللہ نے مال دیا، اولاد دی، گھر بار دیا، تو اس نے شکر کیا، خود پسندی کا شکار نہیں ہوا، تکبر نہیں کیا، وظلم فغفر، اور جب کسی نے اس پر زیادتی کر دی تو اس نے معاف کیا، برداشت کیا، درگزر کیا، وظلم فاستغفر، اور اگر اس نے کسی پر زیادتی کر دی تو فوراً اس بندے سے، مظلوم سے اس نے معافی مانگ لی۔ پھر اللہ کے نبی یہ 4 باتیں ارشاد فرما کے خاموش ہوئے۔ حضرت صخبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ یہ 4 کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام فرمائیں گے، اس کے لیے کیا اجر ہے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی ہیں وہ لوگ جو امن کے اندر ہوں گے، سلامتی کے اندر ہوں گے، اور یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر ہیں، صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، معاف کرنے والے اور معافی مانگنے والے۔ یہ 4 عادتیں جس میں، اور صبر پر ملتا کیا ہے؟ صبر ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر بغیر حساب کتاب کے ملتا ہے۔ اور ہمارے اسلاف نے کیسا صبر کیا ہے، میں آپ کے سامنے ایک مختصر سا قصہ عرض کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما، ان کے آگے بیٹے ہیں اسماء کے، عروہ ان کا نام ہے۔ تو ان ایک دفعہ سفر میں جا رہے ہیں، ان کی ٹانگ میں تکلیف ہوئی، تو طبیبوں کو پتہ کیا گیا، طبیبوں نے بتایا کہ یہ ایک زخم ہے اور یہ زہریلا زخم ہے، آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی، اگر ٹانگ کو نہ کاٹا گیا تو یہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا جس سے آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ٹانگ کاٹ دیں۔ اب جس دن ٹانگ کاٹنی تھی، طبیب آئے اور ٹانگ کاٹنے کے لیے شروع کرنے لگے، تو طبیبوں نے کہا ہم آپ کو کوئی دوا وغیرہ دے دیں تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں؟ کہا نہیں، ایسے ٹانگ کاٹو۔ ٹانگ کاٹی گئی آری کے ساتھ، اور وہ دیکھ رہے ہیں ٹانگ کٹتی ہوئی، اپنا ایک جسم کا مبارک حصہ اپنے سے جدا ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور طبیب جو اس وقت موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عروہ کی زبان سے سوائے اسی کرنے کے اور ہم نے کچھ نہیں سنا، اور ہم نے عروہ سے زیادہ صبر کرنے والا کسی کو نہیں پایا۔ جب ٹانگ کٹ گئی، ٹانگ کٹی ہوئی سامنے پڑی ہے، عروہ کیا کہنے لگے؟ اللہ کی قسم، اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں اس ٹانگ کے ذریعے سے ہمیشہ آپ کی فرما برداری کے رستوں پر چلا ہوں، یا اللہ آپ جانتے ہیں اس ٹانگ کے ذریعے سے کبھی میں نے آپ کی نافرمانی کے رستے اختیار نہیں کیے ہیں، یہ ٹانگیں ہمیشہ مسجدوں کی طرف اٹھی ہیں، مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے یہ چلی ہیں، یا اللہ آپ جانتے ہیں میں نے اس ٹانگ کے ذریعے سے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ صبر کا اعلیٰ مقام، صبر۔ ابھی یہ ٹانگ کٹی ہوئی سامنے پڑی ہے، ابھی فارغ ہی ہوئے ہیں کہ کوئی خبر دینے والے نے آ کے خبر دی کہ عروہ، آپ کے جو اللہ نے آپ کو 7 بیٹے دیے تھے ان میں جو آپ کا سب سے پیارا بیٹا اور جس کی عمر یہ تھی، جوان بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ پیارا ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر ٹانگ کٹی سامنے پڑی ہے، ادھر جوان بیٹے کی وفات کی خبر آئی ہے۔ اب عروہ تو شور مچاتے، پریشان ہوتے، واویلا کرتے، لیکن عروہ کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اللہم لک الحمد، اے اللہ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف آپ کے لیے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ ہم آپ کی ملکیت ہیں، آپ کی طرف ہم لوٹ کے آنے والے ہیں۔ بس یہ جملہ نکلا اور فرمانے لگے یا اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے 4 طرفیں دی تھی، 2 پاؤں دیے، 2 ٹانگیں دی، 2 مجھے ہاتھ دیے، یا اللہ آپ نے 1 ٹانگ مجھ سے لی ہے، باقی تو میری 3 طرفیں سلامت ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ آپ نے مجھے 7 بیٹے دیے تھے، ان 7 میں سے یا اللہ آپ نے 1 لیا ہے، 6 تو میرے پاس باقی ہیں، جو چیز باقی ہے اس پر اللہ کا شکر، اور جو چیز نکل گئی ہے اس پر صبر کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے بڑے، یہ اسلاف ہیں۔ چند دنوں کے بعد جو بنو امیہ کا بادشاہ غالباً اس وقت ولید بن عبد الملک، اس نے بلایا عروہ رضی اللہ عنہ کو اپنے دربار میں،
تو دربار کے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے بڑی عمر کے اور ان کی آنکھوں کی بینائی نہیں تھی. تو بادشاہ نے کہا کہ عروہ صلی هذا الشیخ ماذا اصابہ, شیخ سے پوچھیں, اس بابا جی سے پوچھیں یہ کیا معاملہ, ان کا قصہ کیا ہے. تو عروہ نے پوچھا بابا جان, بزرگوں کیا معاملہ ہے, آپ کا قصہ کیا ہے, آپ کی سٹوری کیا ہے. تو کہنے لگے عروہ میں اپنے فلاں شہر کا سب سے امیر ترین انسان تھا, میرے پاس مال اولاد اور جائیداد, نوکر چاکر, ہر طرح کی چیز, میں چودھری تھا, مالدار انسان تھا. رات کو سویا, رات کو سیلاب آیا, جب صبح کو اٹھا میری بیوی بچے میرا گھر سب کچھ مجھ سے چھن چکا تھا, ہر چیز اجڑ چکی تھی, ہر چیز اللہ نے لے لی, ہر چیز ہلاک ہو گئی. صبح میں نے اس حال میں کیا کہ میرے پاس ایک اونٹ تھا اور ایک میرا 3 یا 4 سال کا بیٹا تھا. میں ان کو لے کے, اپنے بچے کو لے کے, اونٹ کو لے کے نکلا جنگل میں یا صحرا کی طرف. تو رستے میں اونٹ مجھ سے اپنی رسی چھڑا کے بھاگ گیا. تو میں اس کو پکڑنے کے لیے بھاگا, اپنے بچے کو وہاں چھوڑ کے ابھی تھوڑا سا آگے گیا ہوں کہ میں نے پیچھے سے بیٹے کے رونے کی آواز سنی. اچانک میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں, میرا ننا منا وہ لخت جگر, میرے جسم کا وہ آخری ٹکڑا, وہ میں نے دیکھا کہ بھیڑیے کے منہ کے اندر ہے اور بھیڑیا اس کو نوچ رہا ہے اور کھا رہا ہے. میں اس کو بچانے کے لیے نکلا لیکن بچا نہ سکا. واپس آیا اونٹ کو پکڑنے کے لیے, اونٹ نے ٹانگ ماری, میرے چہرے پر زخم ہوا, میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. بشر الصابرین, یہ ہے صبر. اب میری آنکھوں کی بینائی گئی, میرا مال اولاد ہر چیز میرے سے ہلاک ہو گیا. تو عروہ کہنے لگے کہ اے شیخ, اے بزرگوں, آپ اس حالت میں کیا کہتے ہو, اللہ سے کیا شکوہ اور کیا گلہ کرتے ہو. تو کہنے لگے میں اپنے اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس رب نے میرے لیے شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان چھوڑی ہے. الحمدللہ الذی ترک لی قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا, میں اپنے اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں جس رب نے میرے لیے شکر کرنے والا دل میرے پاس موجود ہے اور ذکر کرنے والی زبان میرے رب نے میرے لیے چھوڑی ہے. یہ صبر تھا. انہی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. صبر کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کہتے ہیں جب ان پر کوئی آزمائش, کوئی پریشانی آتی ہے, جیسے آج ہم پر آ جاتی ہیں, کبھی ہم سے مال کم ہو گیا, کبھی کوئی ہمارے خاندان میں فوت ہو گیا, کبھی بیماری آ گئی, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ شور نہیں مچاتے ہیں, وہ اللہ سے گلہ شکوہ نہیں کرتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اور صبر پر ملتا کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ کہتے ہیں صبر کرنے والوں کے لیے اجر ہے بغیر حساب کتاب کے. یا اللہ اور صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلام. جو صبر کرے گا اس کو جنت کے بالا خانے ملیں گے, اس کو وہاں پر سلامتیاں اور خوشیاں اور پروٹوکول ملے گا. یا اللہ صبر کرنے پر اور کیا ملتا ہے؟ تو میرا اللہ فرماتے ہیں, میرا رب فرماتا ہے انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. آج میں ان کو بدلہ دوں گا ان کے صبر کی وجہ سے. صبر کیا تو ان کو کیا بدلہ ملے گا؟ آج وہ کامیاب ہیں. یا اللہ اور کیا ملے گا؟ تو اللہ کہتے ہیں جب تم جنت میں پہلا قدم رکھو گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار.
جب تم پہلا قدم جنت میں رکھو گے تو فرشتے تمہیں سلام پیش کریں گے. کیوں بھائی؟ تم دنیا میں صبر کر کے آئے تھے، صبر کر کے آئے تھے، صبر کر کے آئے تھے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے.